آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر ہمارے اس حلقے کے نگراں اور حیدرآباد سے تشریف فرما رکن اسمبلی جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب، داعش کے تشریف فرما پارٹی کے تاسیسی رکن سینئر لیڈر میرے محسن اور مربی جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب، یو پی سے تشریف فرما بھائی سلمان صاحب اور ان کے رفقا، بمبئی سے آئی ہوئی ہماری زہرا اور ان کے خواتین کی پوری ٹیم، عزیزہ نزہت جو برائے گاہ کی سرپنچ رہی، داعش پہ تشریف فرما آج کی محفل کی نظامت کر رہے مولانا سرفراز ندوی صاحب، مولانا معروف ندوی صاحب، میرے بہت ہی عزیز اور محسن انجینئر اعظم ربانی بابو، صدام بابو، سرفراز بابو، پارٹی کے پرکھنڈ ادھیکش جناب بھائی منا مشتاق صاحب، پارٹی کے سرگرم رکن حاجی زینل صاحب اور دیگر محبان مجلس، میرے عزیزوں، نوجوانوں، یہاں پر موجود میرے سبھی امور کے بزرگوں، محسنوں، ہندو مسلم ساتھیوں، نیک ترین بہنوں اور بیٹیوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ امور ویسا کے لوگوں، آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نسلیں بھی آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ آپ لوگوں نے مجھے جو عزت بخشی ہے، میں آسمان کے ستاروں کو نوچ کر لاؤں اور آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں، قسم خدا کی میں آپ کی محبتوں کا بدلہ نہیں لوں۔ آپ نے جو مجھے محبت بخشی ہے، چمن کے سارے پھول توڑ کر لاؤں اور آپ کی قدموں میں بچھا دوں، میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے جس طرح سے روزے رکھ کر جس طرح سے ہمیں جتایا ہے، یقیناً ہے میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں، لیکن اللہ رب قدیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خالق کائنات نے جو مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی ان کو بہت دیر تک یاد رکھیں گی۔ ابھی جناب بھائی جمالی صاحب نے اپنے کلام کے درمیان میں میرے خدمات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے ان 5 سالوں کے درمیان میں آپ کا 800 کروڑ کا ترقیاتی کام کرایا۔ کھاری اور رسیلی کا جو پل 200 سال سے لٹک رہا تھا، تماشا بنا ہوا تھا اپنی جگہ پہ، وقت کا وزیر بھی اسے مکمل نہ کر سکا، اور آپ کے اس خادم نے اس کو مکمل کر کے دکھایا۔ اور اختر الایمان نے وعدہ کیا تھا کہ کھاری اور رسیلی کا پل اگر نہ بنا سکوں گا، دوبارہ اپنا چہرہ بھی دکھانے کے لیے آپ کو نہیں آؤں گا۔ اور یہی نہیں بلکہ جس نے آپ نے خواب دیکھا ہوگا، اور بہتوں نے خواب بھی نہیں دیکھا، وقت کے وزیر اور کسی ایم ایل اے نے سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ اختر الایمان اور مانندہ کا پل یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے، نیت میں اگر خلوص ہو تو ٹوٹی ہوئی تلواروں سے بھی سپاہی جنگ جیت جاتا ہے۔ اختر الایمان نے مقام کر کے دکھایا کہ 200 کروڑ یعنی 2 ارب روپے کا پل بنا ہے۔ میں اکثر بات کہتا ہوں، بیٹیوں معاف کرنا، آج جو میرے بیروزی لڑ رہے ہیں، کس وجہ سے لڑ رہے ہیں؟ کیا امور ویسا کہ ہم نے خدمت نہیں کی؟ ان 5 سالوں میں جو میں نے کام کیا، اگر گزشتہ 25 سالوں میں ترقی کی رفتار ہوتی تو امور ویسا بہار کے ترقی یافتہ اسمبلی حلقے میں شمار کیا جاتا۔ میں کسی اور سے گواہی لینے نہیں کہتا، نوجوانوں، اپنے جیب میں رکھے ہوئے موبائل سے صرف پوچھو کہ 5 سال میں اختر الایمان نے اسمبلی میں امور کے جنجل اور کنکر کی سمسیاؤں کو، پل، سڑکوں اور ندیوں کے نالوں کی بات کو جتنا پیش کیا ہے، پورے بہار کے مظلوم مسلمانوں کی جو آواز اٹھائی ہے، 25 سالہ تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سچائی ہے یا نہیں؟ دیکھو، اللہ کا شکر ہے، میں آیا ہوں، میں نے غریبوں کو بیدار کیا ہے، نوجوانوں کو ہوشیار کیا ہے، عام انسانوں کو ظالموں کے ساتھ لڑنے کے لیے برسر پیکار کیا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج ان ظالموں کو، چودھری لوگوں کو اختر الایمان راس نہیں آتا ہے، اور اختر الایمان کے خلاف کس کو لڑائے گا؟ دلی سے پہلوان تلاش کیا، کبھی پیسہ میں، کبھی امور میں پہلوان تلاش کیا،
सब पहलवान दम तोड़ दिया कि अख्तरुल ईमान से लड़ने की हमें सकत नहीं है। तो वो बूढ़ा थका हुआ पहलवान चौधरी ने कहा कि बचे बात 3 इलेक्शन लड़ती जी जाओ, बाकी लाके हमला करो। ए चौधरी कान खोल कर सुन लो, कल तक ये मेरे किसी बड़े के दरवाजे पे आता था और उसके वजह से गांव के लोगों पर जुल्म करते थे। अख्तरुल ईमान ने इन जालिम सरदारों की सरदारी खत्म कर दी है। हर गरीब से गले अख्तरुल ईमान आसानी से मिलता है। यही वजह है कि तुमको परेशानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अम्मा और वैसा के लोगों ने ये तय कर लिया है, जिसके हाथ टूटे हुए हैं कश्ती का पतवार उसे नहीं दिया जा सकता। दिया जा सकता है? नहीं दिया सकता। गूंगा गाना गा सकता है, लंगड़ा नाच सकता है, तो फिर जो अपने जिस्म को लेकर उठ के खड़ा न हो सके, क्या वो असेंबली में जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। तो तय कर लो, हम पीराना शादी पर कोई उंगली नहीं उठाते। बूढ़ा हयात अफसी तो मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, लेकिन जो उम्र मस्जिदों में तस्बीह पढ़ने और अपने पुराने कर्मों के तौबा इस्तग़फ़ार का है, मजीद उसको नाकारा बनाकर असेंबली में भेजने की जरूरत नहीं है। मैं मोहसिन हूँ जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब का। मैं कहता हूँ अल्लाह आपकी हयात को तवील करे। आप 40 किलोमीटर नबी किशनगंज जाते हैं पटना जाने के लिए, आप महानंदा के पुल पर चलकर 20 किलोमीटर जाइए। मेरी तमन्ना है हम आपकी लंबी हयात की दुआ करते हैं। लेकिन हाँ ये भी कहते हैं कि गया वो दौर सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। फिर जो आप कहते हैं कि मेरा चौधरी आज लौटा पैसा में एक हाथ में 55,000 वसूल करता था, आज 10,000 वसूल होता है। एक हाथ में 40,000 45,000 ज्यादा, 9 हाथ में 9 जगह 36 3,60,000, 12 महीने में लगभग 40 लाख गरीबों के लूटता था। वही चौधरी जो दुबला हो गया है, वो आज मस्तान मस्तान चिल्लाता है, अब्दुल ईमान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज हमारे लोगों को आप क्या सिखाया लोगों को? आज हमारे लोग अपनी बात कहने जाते हैं, हम तो भिखारी की तरह वोट मांगने जाते हैं। हम कोई डाकू नहीं है डंडा लेकर जाते, हम बंदूक लेकर नहीं जाते। कल ही मौलाना मुकद्दम साहब के साथ जुल्म किया, पिछले दिनों में भी हमारे मेहमानों के साथ जुल्म ज्यादती हुई, और शायद आसमान को पसंद आया। जो हादसा हुआ है मैं दोहराना नहीं सकता कि अपने लोगों को आपने जो बदमाशी सिखाई उसकी सजा मैं तो नहीं दे सका। अल्लाह ने जो सजा दी है, फिर से दोबारा उस जुल्म को मत दोहराइए, वरना उससे बड़ी सजा कुदरत देने के लिए तैयार बैठी है। मेरे भाइयों, दूसरी तरफ आप आइए, एक शख्स तीर का निशान लेकर आया है। ये तीर का निशान वाला कौन है? पूछो जरा उनसे, किनसे है गठबंधन तुम्हारा? मोदी का शागिर्द बनकर तुम आए हो। 14% मुसलमानों की आबादी यहाँ पर है। 14% मुस्लिम आबादी में बीजेपी जीत सकती है, तो उसने चालाकी से क्या किया कि नीतीश कुमार को टिकट दे दिया कि तुम जरा सा नरम बोलते हो, काम तो हमारा ही करते हो, लेकिन तुम जरा मदरसा के टीचर की तनख्वाह उनखा के सिलसिले में नरमी रखते हो, मुसलमानों का वोट ठग के लेके आ जाओ। क्या मोर वैसा के लोग बेवकूफ है? नीतीश कुमार, मैं भूखा रह सकता हूँ, बदन पे फटे हुए कपड़े पहन सकता हूँ, लेकिन खुदा के घर का सौदा नहीं कर सकता। अपने बुजुर्गों के कब्रिस्तानों पर किसी को कब्जा होते हुए नहीं देख सकता। अपनी बहन और बेटियों के बुर्के और नकाब पर पाबंदी नहीं देख सकता। अपने मकबरों को, इमामबारों को, ईदगाहों पर किसी का नाजायज कब्जा नहीं देख सकता। बोलो, ये वक्त का काला कानून अगर नीतीश कुमार ने साथ में दिया होता तो ये काला कानून बनता नहीं बनता। तो क्या तीर को वोट देना इस काले कानून का समर्थन है कि नहीं है ना? तो क्या तीर को वोट देना मस्जिद को तोड़ने वालों को वोट देना? क्या मस्जिद को तोड़ने वालों को वोट दोगे? तीर को वोट देना कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों को वोट देना है? क्या कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों को वोट दोगे? नहीं तो नहीं की आवाज ऐसी आए कि इन जालिमों को कान तक जाए। आज काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम होती है जिन मदरसों में, उन मदरसों को ये बंद करना चाहते हैं जालिम, ये तीर वाले, फूल वाले। क्या ऐसे जालिमों को वोट दोगे? लेकिन सना दफर कहता है मैं तो कुलिया हूँ, कुलिया के नाम पर वोट दो। सही कहा हमारे दोस्तों ने। जब मैं इलेक्शन जीता था 2020 में,
تو بے ساختہ فتح کے بعد میری زبان سے کلمہ نکلا، اے خداوندہ تو نے مجھے فتح یاد کیا، امور بیسا کے محسنوں کے دل میں تو نے ہماری محبت ڈال دی، اے اللہ تو نے بڑی کامیابی ہمیں دی کہ میں نے کلیہ اور سرجا پوری کے سڑے ہوئے لاش کو دفنا دینے کا کام کیا جو نفرت کی بو جس سے آتی۔ ذات برادری پہچان کی چیز ہے، پیمانے محبت خدا کی نظر میں یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کا چچا ابو لہب کلمہ نہیں پڑھا، راندے درگاہ ہوا، کالا کلوٹا حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، نبی کا پیارا ہوا۔ ہماری محبت تو یہی ہے، ہم کو یہ پیمانہ سکھایا گیا کہ خدا کا فرما بردار نوح طوفان آیا تو کشتی پر تھا، اور نافرمان بیٹا ڈوب رہا تھا، نوح نے چاہا کہ کشتی پر سوار کرے، خدا نے کہا محبت کا پیمانہ طے کر لو، نوح مجھ سے یا نافرمان بیٹے سے؟ اللہ نے کہا نہیں خدا تو، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے خدا میں تیرا بندہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، بیٹے کو چھوڑ دیا۔ یہ پیمانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم انصاف میں، حق میں، اپنے رب کے حکم میں اور اپنے نبی کی سنتوں میں اپنے بھائی کو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتے، شریعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر بستی کا کوئی نوجوان شرابی ہو جائے، کوئی جواری ہو جائے اور وہ کہے چلو جوا کھیلیں گے تو جاؤ گے، ایک عالم ہو جائے وہ مسجد کی طرف بلائے تو ضرور آنا ہے، لیکن غلط کام کی طرف کوئی بلائے تو نہیں جانا ہے، یہی کرتے ہیں نا ہم۔ تو آج سبا جفر سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک بات کہی میرے بھائی، میں سنانا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم ہمارے علماء بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مدد کرو اپنے بھائی کی، ہم بزرگ عالموں کو دیکھ رہے ہیں، میری اصلاح کر لینا، مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو دونوں کی مدد کرنے کہتے ہیں، دونوں کو بھائی کہتے ہیں، آج بھی کہتا ہوں بھائی ہے سبا ظفر میرا، بھائی ہے عبد الجلیل مستان میرا، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، مدد کرو تینوں بھائی کی۔ کیسے مدد کرو گے؟ مدد کرو گے اللہ کے رسول نے بتایا، پوچھا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول مظلوم ہوئے گا تو آنسو پوچھیں گے، زخمی ہوگا تو مرہم لگائیں گے، ظالم کیا ظالم کی تلوار ٹوٹ جائے تلوار دے دیں گے؟ کہا نہیں، جس ہاتھ سے وہ تلوار بھاج رہا ہے اس بازو کو مڑوڑ دو تاکہ ظلم سے بچ جائے اور کل آخرت میں جہنم سے بچ جائے۔ اس لیے آؤ مدد کرو مستان صاحب کی کہ چچا جان آپ کہتے تو 300 لڑکا ہے، امور کا بیٹا لڑے گا۔ میں نے کہا امور کا بیٹا تو کشن گنج امور اسمبلی کشن گنج پارلیمنٹ کے چھیتر میں نہیں ہے، صحیح کہا، بات اگر بڑھے گی تو دور تلک جائے گی۔ کانگریس کا جھنڈا لے کر تم کہتے ہو امور کا بیٹا، تو پھر اپنی بڑی نیتری سونیا گاندھی کے بارے میں سوال کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ تمہاری جو ابھی نیتری ہے راہل گاندھی کے بعد جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ کون ہے؟ پرینکا گاندھی۔ اور پرینکا گاندھی صاحبہ کہاں سے لڑکے آئی ہیں؟ کیرل سے لڑکے آئی ہیں، وائناڈ سے۔ تو وائناڈ میں تو کوئی موسی ان کی نہیں ہے، کوئی ماموں بھی ان کا نہیں ہے، تو تمہارا نیتا یہاں وہاں سے لڑے اور کشن کا نیتا کشن پارلیمنٹ میں چھیتر میں لڑے تو باہری، چونکہ تو ہمارے کام کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں نے پچھلے 25 سالوں میں اسمبلی کے ایوان میں جو آواز اٹھائی ہے 25 سالہ تاریخ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ کیا کہا کہ مدد کرو؟ کیا تو مدد کرو ان کی بھی۔ کیسے مدد کرو؟ مستان صاحب کو کہو کہ چچا جان آپ تو چلنے کے لائق نہیں، پاکستان میں ہے تو آپ تو ابھی کسی کا بیٹا نہیں ہے، ابا چچا کوئی ہے نہیں، تو آپ کو اس وقت امور کا دادا ہے۔ اگر بیٹا ہی کو تھا کسی جوان کو ٹکٹ دے دیتے، دادا کے ہاتھ میں گھر کی رکھوالی نہیں جا سکتی، پوتا جوان ہو تو پوتا اٹھاتا ہے۔ یہ نعرے کون لوگ لگا رہے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں بہنیں بیٹیاں یہاں پر ہیں کہ جب لڑکی کو نکاح پڑھایا جاتا ہے دادی اور نانی بغل میں ہوتی ہے، بیٹی ہاں کہہ دے ہاں کہہ دے، ہوتا کہ نہیں جی؟ تو ابھی ان کے بغل میں بھی نیتا کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے کہیں؟ وہاں بغلوں وہاں دادی نانی لا کر پڑھو خالی، تو اس کو کہہ دو
کہ دلہن جب نکاح میں ہاں کہہ دیتی ہے تو ڈولی پر دلہن جاتی ہے، دادی اور نانی نہیں جاتی ہے۔ تم جو اس کے بغل میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو، تم کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ جب تم وہاں نہیں جا سکو گے تو پھر اسمبلی میں آواز کون اٹھائے گا؟ ندی کے کٹاؤ کے پلوں کی تعمیر کے۔ دراصل نوجوانوں، یہ لوگ دشمن ہیں تمہاری ترقی کے، جو اختر الایمان کو روکنا چاہتے ہیں۔ غریبوں میں جو آزادی آئی ہے، نوجوانوں میں جو بیداری آئی ہے، عام لوگوں میں ہوشیاری آئی ہے، خواتین کے درمیان میں جو سیاسی سمجھ آئی ہے، یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے اندر میں آپ کا نیتا پہنچ رہے ہیں، پریشان نہ ہو، خبر آ گئی۔ یہ لوگ دشمن ہیں آپ کے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امور کے لوگوں کو ہوشیار کیا جائے اور آگے بڑھنے دیا جائے، اس لیے اختر الایمان کو روکنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے پٹنے میں جا کر آپ کی بات اٹھائی اور بات مکمل کر دوں کہ مدد کرو اپنے بھائی کی۔ تو آج مستان صاحب کو آرام کرنے دینا یہ مدد ہے کہ نہیں ہے؟ آج اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ صبا ظفر صاحب بھٹک کر مسجد توڑنے والوں کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ مسجد توڑنے والوں کا کسی نے ساتھ دیا، کوئی ڈکیتی کیا، اور ڈاکوں کو کسی نے بندوق دیا، دونوں مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج وہ مسجد توڑنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے تو کل خدا کے اس کا مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ان کو بچا لو اور کہہ دو کہ تم میری برادری کے ہو، تو تم کو خون کی ضرورت پڑی تو خون دے سکتے ہیں، لیکن ایسا سماج پر تم کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ یقین جانو، عصبیت اسلام میں حرام ہے۔ عصبیت کہتے ہیں ذات، برادری، علاقہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا اور انصاف اصول کو طاق پر رکھ دینا۔ کیا کہتا ہے ووٹ کا انصاف؟ آپ کے ووٹ کا حقدار ان تینوں میں یمایم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے آج رستے کی دوریاں ختم کی، ہم نے صرف ندیوں پر پل نہیں بنائے ہیں، ہم نے محبت کی پل بھی تعمیر کی ہے، نفرت کو مٹانے کا کام کیا ہے، ہندو بھائیوں کو بھی ہم نے سمان دیا ہے۔ یقین رکھو یہ ووٹ امانت ہے اللہ کی، یہ امانت اس کے حوالے کرو جو امانت کی اہلیت رکھتا ہے۔ لولے کو تلوار دینا، تلوار کو بیکار کرنا ہے، سپاہی کو تلوار دینا اپنی گردنوں کی حفاظت کرنا ہے، اور ڈاکو کو تلوار دیا تو اپنی تلوار سے اپنی گردن کٹوانی ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ووٹ سے تاریخیں بنتی ہیں، ووٹ سے تقدیریں بنتی ہیں، ووٹ سے علاقے کی تصویریں بدلتی ہیں۔ آج جو امور ویسا ہو رہا ہے، یہ ترقی ان لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کی غلط بیانیوں سے کام لیتے ہیں۔ میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ میں امور ویسا کو سجانے اور سنوارنے آیا ہوں، میں امور ویسا کی تصویر بدلنے آیا ہوں۔ آج SIR کا معاملہ ہو، وقف کا معاملہ ہو، جتنی آواز ہم نے اٹھائی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں اٹھائی۔ بہار میں گلہ جلائی جاتی ہے، کانگریس کا نیتا نہیں بول پاتا، راجد کا نیتا نہیں بولتا، بھاجپا تو آپ کے بارے میں بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی حاجی پور ویسالی میں نصیر شاہ نام کے ایک آدمی کو عید مولود کی محفل تھی، جھگڑا ہوا، پولیس آئی، یہ بیچارہ جلسے میں بھی نہیں کیا تھا، 3 دن بعد بیٹی کی شادی تھی، وہ شادی کا انتظام کر رہا تھا، پولیس آئی، اس سے کمر پر رسی لگا کر لے گئی۔ 3 دن تک تھانے میں اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد اس کی لاش نکلی۔ جس دن اس کے بیٹے کی بارات نکلنی تھی، باپ کی لاش نکلی۔ جس بیٹے کو باپ کے کندھے میں، باپ کے لاش کو کندھا دینا تھا، جس کی بارات نکلنے والی تھی، وہ جیل میں رہا۔ اے مسلمانوں، کون آپ کی آواز اٹھائے گا؟ یہ آواز اٹھانے کے لیے بیرسٹر سعودی اویسی سے بڑا کوئی لیڈر آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ میں اکثر مثالوں سے کہتا ہوں، ایک آدمی کا پاؤں کٹ جائے وہ لگڑا کہلائے گا، بازو کٹ جائے لولا کہلائے گا، لیکن انسان تو ہوگا نا۔ لیکن اگر گردن کٹ جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، وہ لاش ہے۔ جس جسم میں گردن نہیں ہے وہ لاش ہے، جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہے وہ قوم بھی مانند لاش ہے۔ آج اپنی صفوں میں لیڈر پیدا کرنا ہے۔ 2%، 3% کا لیڈر ہے، 5% کا آدمی چیف منسٹر بنا ہوا، اس کو اس کا حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ یقیناً کہ اس کا حصہ اس کو ملنا چاہیے۔ بیرسٹر سعودی اویسی اسی کے حصے کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ہم آپ سے اور بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ بہار میں 243 MLA ہیں، ابھی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں 5 لوگوں میں اختر الایمان کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اختر الایمان کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس طرح کام کرنے والے آپ کے لیڈر بن کر رہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں MLA کا کام کیا ہے۔ MLA کا 3 بنیادی کام ہے۔ یہ ملک بادشاہ کا نہیں،
ये मुल्क जमहूर का है, लोकतंत्र का है। लोग जिसको चुनेगा वही जाकर ऐवान में बैठेगा, हुकूमत बनाएगा, कानून बनाएगा। सबसे पहला काम नेता का क्या है कि देश के हित में, राज्य के हित में कानून बनाए। उस कानून से अगर उसके इलाके का, उसके लोगों का नुकसान हो, उसकी मुखालिफत करे। कभी आपका नेता कानून की लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ा। अख्तर उल-ईमान लड़ा भी। क्या बोला कि नीतीश कुमार जी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हमारा आदमी जाता है, मीरठ बलिया हमारा आदमी जाता है, 100 रुपए कमाता है तो आपको 50 रुपए अपने घर में रखता है, 20 रुपए दिल्ली को, 30 रुपए तुमको देता है। जब हमारा आदमी वहां मर जाता है, बीवी बच्चा रोती है, लाश नहीं ला पाती, क्या उसको लाश को लाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? आप देख लीजिए, मोबाइल में होगा, वजीर ने कहा कि अख्तर उल-ईमान ने सवाल उठाया था, मैं आज कानून बनाता हूं कि प्रदेश में हादसे में जिस मजदूर की मौत होगी, सरकार उसके लाश को घर पहुंचाने का काम करेगी। आज लाशें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? बताए ये लीडर कभी उठा सके बात? दूसरा काम है टैक्स के पैसे से आपके तरक्की का काम होना।